Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو محترم ٹھہرایا ہے۔ زندگی خداوند کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کو خوب اچھے اور بہتر انداز میں گزارنا چاہیے۔ ہر پل کو نعمت خداوندی کا عطیہ جان کر گزارنا چاہیے۔ جس طرح کسی دوسری جان کو تلف کرنا گناہ ہے، بالکل اسی طرح خود اپنی جان کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زندگی اچھی صحت سے عبارت ہے اور صحت مندی میں خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم مختلف ذرائع سے توانائی حاصل کرتے ہیں تاکہ صحت مند رہیں، جیسے پھل، سبزیاں اور گوشت وغیرہ۔ لیکن ناظرین، ہم انجانے میں کچھ ایسا استعمال کر لیتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے نہایت غیر موزوں ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہمیں صحت عطا نہیں کرتا بلکہ نقصان کا باعث بنتا ہے اور شدید صورت میں ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایسی ہی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جن کو ہو سکتا ہے آپ بہت پسند کرتے ہوں اور کئی سالوں سے استعمال بھی کر رہے ہوں، لیکن طبی نقطہ نظر سے وہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ اکثر برصغیر پاک و ہند میں لوگ بہت سی سبزیاں یا گوشت وغیرہ یکجا استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم آپ کے سامنے چند ایسی ہی خورد و نوش کی چیزیں پیش کریں گے جن کو اکٹھا استعمال کرنے سے ممکن حد تک پرہیز کرنا چاہیے، جن میں سب سے پہلی چیز ہے ٹماٹر اور کھیرا۔ ناظرین، ہمارے ہاں ٹماٹر اور کھیرا اکثر لوگ سلاد میں استعمال کرتے ہیں۔ ذائقہ اپنی جگہ، لیکن طبی اصولوں کے مطابق ان کا اکٹھا استعمال کرنا انتہائی غیر صحت بخش ہے۔ ٹماٹر میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، بلکہ اکثر ماہرین کے مطابق سنترے اور مالٹے سے بھی زیادہ، جبکہ کھیرے میں انزائم پایا جاتا ہے جو کہ وٹامن سی کو ہضم نہیں ہونے دیتا۔ نتیجہ بہت سی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا یہ معدہ، اور جس میں شامل ہوتی ہیں گیس، جلن، ڈکاریں آنا اور کھانے کے کئی گھنٹوں بعد بھی کھانا ہضم نہ ہونا۔ دوسری چیز ہے چائے اور ڈیری پروڈکٹس۔ برصغیر پاک و ہند میں چائے میں دودھ، بلکہ زیادہ دودھ ڈالنا بہت اچھا اور مزیدار تصور کیا جاتا ہے، مگر جدید تحقیق کے مطابق جو کہ برٹش براڈ کاسٹنگ نے کی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ دودھ چائے کو آپ کے لیے نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ چائے یعنی پتی اگرچہ کچھ فوائد ضرور دیتی ہے، جیسے بلڈ پریشر میں اور دل کے چند مسائل میں، مگر جیسے ہی اس میں دودھ، ملائی، کھویا یا پنیر ایڈ کر دی جاتی ہے تو یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں رہتی۔ تربوز یا خربوزہ اور دودھ۔ ناظرین، گرمیوں میں لوگ بہت شوق سے تربوز اور خربوزہ کھاتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ دودھ استعمال کر لیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ USD یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق تربوز اور خربوزہ کے ساتھ کبھی بھی کچھ اور نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت اور انڈے۔ گوشت اور انڈے دونوں پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے زود ہضم نہیں ہوتے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو الگ الگ استعمال کیا جائے۔ ناشتے میں دونوں کا اکٹھا استعمال ہرگز طبی اصولوں کے موافق نہیں ہے۔ دہی اور پھل۔ ہمارے ہاں سلاد اور بعض اوقات دوسرے کھانے جیسے چنا چاٹ یا فروٹ چاٹ وغیرہ میں اکثر لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ پھلوں میں موجود ایسڈ یا تیزاب ڈیری پروڈکٹس جیسے دودھ، دہی، کھویا یا پنیر وغیرہ کو جلدی ہضم نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے معدے کے اکثر مسائل سامنے آتے ہیں۔ کیلا اور دودھ۔ ناظرین، یہ سن کر آپ کو شاید بہت حیرت ہو اور حیرت کی انتہا نہ رہے کہ کیلا، دودھ یا کیلے کا ملک شیک آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ کیلا یا کیلے کا ملک شیک آپ کے لیے بہت مضر ثابت ہو سکتا ہے۔
بچے، بوڑھے اور خاص طور پر ایتھلیٹ وغیرہ اس نرم اور معصوم سے مشروب کو بہت پسند کرتے ہیں، مگر طبی ماہرین کے مطابق کیلا اور دودھ دو مختلف کولنگ پیٹرن رکھتے ہیں جو کہ معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وجوہات وہ یہ بتاتے ہیں کہ دودھ زود ہضم ہے، یعنی دودھ جلد ہضم ہو جاتا ہے، جبکہ کیلا دیر ہضم ہے۔ نتیجہ معدے کے مسائل، انتڑیوں کی پیچیدگیاں جیسے ڈسرپٹ دا انٹسٹائنل فلورا، بلاک باڈی چینل، قبض، کھٹے ڈکارے آنا اور اس کے علاوہ بہت سی معدے کے مسائل بن سکتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ شدید صورت میں زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، دونوں غذائیں اگر الگ الگ استعمال کی جائیں تو ان کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو الگ الگ استعمال کیا جائے، ان کا اکٹھا استعمال انسانی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔